ویل پچھلے کچھ دنوں کی تیز بارشوں سے ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ کون کون سی سوسائٹی کن کن جگہوں پہ بنی ہوئی ہے، کون کون سے ندی نالوں کے اوپر بنی ہوئی ہے، اور کس کس سوسائٹی نے کس کس نالے کا، دریا کا اور برساتی نالوں کا ایریا کور کیا ہوا ہے۔ یو مسٹ ہیو وٹنسڈ کہ سب سے بڑا ایشو اس ٹائم پہ راولپنڈی کے اندر سواں گارڈن کا بنا ہوا ہے، کہ چکری روڈ کے پاس، چکری کے آس پاس کے ایریا کے پاس، جس جگہ سے سواں ریور گزر رہا ہے اس کے آس پاس کے ایریا میں کافی ساری ڈیولپمنٹ کی گئی تھی، اور جو جگہ دریا کے اندر آ رہی ہے، دریا کا جو 1965 کے اکارڈنگلی جو دریا کی چوڑائی تھی دیٹ وڈ بی اراؤنڈ 600 فٹ، اور اس کو سن 2000 کے بعد کور اپ کر کے 200 فٹ جو ہے 100 فٹ اس سائڈ سے 100 فٹ اس سائڈ سے کور اپ کر کے 400 فٹ پہ لے آیا تھا۔ اب ظاہری سی بات ہے، جب مونسون آئے گا، تیز بارشیں ہوں گی تو پانی اوور فلو ہوگا، دریا ایکسپینڈ ہوگا، تو جس جگہ جو 100 فٹ اندر کیا گیا تھا وہاں پہ ڈیولپمنٹ کر کے پلازاز بنائے ہوئے، وہ جگہ سوسائٹیز نے کمرشل کے لیے ڈیڈیکیٹ کی ہوئی تھی۔ جب وہ چیزیں ڈیڈیکیٹ جو جگہ ہے ریور کی، اس جگہ پہ آپ یہ کریں گے تو یہ کوئی نارمل بندہ تو ہے نہیں کہ جو عدالتوں کا کیس لڑتا رہے گا کہ یار آپ نے میری جگہ پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اٹس اے نیچر، تو نیچر جب اپنا آتی ہے پھر وہ اس چیز سے ہی اپنی ایریا واپس لینے کا حق رکھتی ہے، جتنی تباہی اور بربادی ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھی ہے۔ ویل آئی ایم ناٹ انڈورسنگ اینی ون کہ بہت یہ ہوا وہ ہوا، لیکن میں آپ کو کچھ اسپیکٹس بتاؤں گا کہ ہمارے اسپیشلی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ادھر ہوتا کیا ہے۔ ہر ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں کرتی، میجورٹیز ایسا کرتی ہیں۔ یو مسٹ ہیو بین وٹنس کہ ایسی سوسائٹیز بھی ہیں کہ جہاں پہ اتنی تیز بارشوں کے باوجود بھی یو ناٹ ایون سین آ سنگل ڈراپ آف واٹر جو سڑکوں پہ کھڑا ہو، جس میں اوبیسلی ملٹی گارڈنز نمبر 1 پہ ہے، فیصل ہلز، کوہستان انکلیو، آپ کو کہیں پر بھی، ہاں آلدو ادھر بھی ویسے ہی نالے بنے ہوئے ہیں لیکن ان نالوں کو پراپر کور کیا گیا ریٹیننگ وال کے ساتھ، نالوں کے راستوں کے ساتھ، نالوں کے روٹس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی، نیچر کا خاص خیال رکھا گیا ان جگہوں پہ۔ تو دیٹس وائی یہ جگہیں ابھی تیز برساتی نالوں کے بارشوں کے اندر بھی، یہاں پہ آپ کچھ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ پانی ان میں بھی ہے لیکن نہ پانی اوور فلو ہوا ہے، پانی ایک اپنی ڈائریکشن میں موو آؤٹ کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں کافی دیکھی جاتی ہے کہ سوسائٹی کس طریقے سے اس طرح کی ناگہانی آفات کو مینیج کرتی ہے۔ ویل if we talk about the Rawalpindi and the societies coming in the area of Rawalpindi and its premises، کافی سارے سوسائٹیز ہیں، اسپیشلی آپ بحریہ کے جو فیز 8 کا ایریا ہے اس کے آگے فیز 9 والی سائڈ پہ دیکھیں، کافی دیہی علاقے بھی اس سیلاب کی زد میں آئے ہیں۔ یہاں پہ اوبیسلی بھی اتھارٹیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، انسان اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے، اور ابھی جو سی ایم پنجاب ہیں اس چیز کو لے کے کافی کنسرننگ ہوئی ہوئی ہے۔ لیکن چیز یہاں پہ یہ آتی ہے جو سب سے الارمنگ ہے کہ آپ کی جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ ڈیولپنگ اتھارٹی ہمیشہ سے، آپ اگر آر ڈی اے کی بات کریں، راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں تو کافی ساری ایسی سوسائٹیز ہیں جس کے بارے میں انہوں نے بول دیا کہ یار انلیگل ہیں۔ انلیگل این او سی نہ ملنا کی کافی وجوہات بھی ہوتی ہیں کہ وہ غلط ایریے میں بنی ہوئی ہے، کیا وہ آپ کا جو برساتی نالے کا ایریا ہے جس کو سوسائٹی واٹر ڈسٹرکٹ بنا کے آگے لانچ کر دیتی ہے، یا وہ کوئی دریا گزر رہا ہے اس جگہ کو بھی ایکوائر کر لیتی ہے، وہ جگہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے، وہ جگہ برساتی نالوں کی ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہے، تو اس جگہ پہ بھی ڈیولپمنٹ کر کے اس چیز کو لانچ کر دینا اپنے فائدے کے لیے، دس از اے رانگ تھنگ۔ تو شاید ڈیولپمنٹ اتھارٹیز اسی وجہ سے ان چیزوں کو بین کرتی ہیں۔ ابھی جو ریسنٹلی ناگہانی آفت ہے یہ تو بہت بڑی آئی، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آئی تھنک اس ٹائم کے بعد سے اب جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کام کرے گی وہ سوسائٹیز کو آڑے ہاتھوں لے گی کہ کس طریقے سے آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، اپنی میں نے اپنے برساتی نالوں کو کس طریقے سے مینیج کریں گے، کل کو یہاں پہ اگر تیز سیلاب آ گیا، پانی اوور فلو آتا ہے، ہاڑ آتا ہے، تو آپ کس طریقے سے اس چیز کو مینیج کریں گے۔ سو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، اور وائل ڈوئنگ دا انویسٹمنٹ آپ کو یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ یہ دس از اے ٹف ٹائم فیس، کہ آپ اس میں دیکھیں کہ آپ نے اگر فار ایگزامپل پلاٹ بھی لینا ہے نا، تو آپ اگر کسی سوسائٹی میں جاتے ہیں تو ان تیز بارشوں کے سیزن میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یار کون سی لینڈ بیٹھ گئی ہے، کون سی جگہ میں پانی کھڑا ہے، کہاں نہیں ہے۔ تو جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا یہ فلنگ کے ایریے کا، نان فلنگ والے ایریے کا، تو یہ بھی اس ٹائم پہ رونما ہو جاتا ہے برسات کے سیزن میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو سو مچ۔